پاکستان ہندوستان کی انٹینشنز اور کیپیبلٹی سے مکمل طور پر آگاہ ہے. جنگیں صرف اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی. عوام کا اعتماد اور قوم کا ریزالو افواج کا اصل اثاثہ ہوتا ہے. افواج پاکستان اپنے ملکی وسائل کے مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کو ہر ڈومین میں بر وقت جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس اور منظم ہے. پاکستان کے خلاف 3 محاذ کھولنے کا بھارت کا خواب ہی رہے گا. بھارت 5 نہیں 500 رافیل طیارے بھی خرید رہے. پاکستان اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا سٹاک ایکسچینج پر حملے سمیت پاکستان میں دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں بھارت ملوث ہے. بھارت اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جبکہ پاکستان کے دفاعی اخراجات مسلسل کم ہو رہے ہیں. پھر بھی پاک افواج دشمن سے مقابلے کے لیے مکمل تیار ہے. کے بارے میں جو یہ کامنٹ آیا، جو بھی الیجڈ آڈیو ٹیپ جو احسان اللہ احسان کی ہے اور اس کے جو کلیمز اور ایلیگیشن ہیں، دے آر ایبسلیوٹلی بیس لیس. ایبسلیوٹلی بیس لیس. کوئی شک نہیں کہ حاضر سروس بھارتی نیول آفیسر کلبھوشن یادو ایک دہشت گرد ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا کلبھوشن سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے. پریس کانفرنس میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا احسان اللہ احسان کی مبینہ آڈیو میں کیے گئے دعوے بے بنیاد ہیں. احسان اللہ احسان کی دی گئی اہم معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کی. پچھلے 1 سال کے دوران 3 مرتبہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام عالم کی نظر میں تصفیہ طلب ہے. بھارتی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. آزادی کیا ہے؟ کشمیری ماؤں بہنوں سے پوچھا جائے. انتہا پسند مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدل رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. بھارت کے تمام مظالم کے باوجود کشمیری عوام آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. نفرت انگیزی ہو کا بیج ہو یا پھر بھارت بھر میں پھیل چکا پاکستانی عوام کو سعودی عرب سے تعلقات پہ فخر ہے. یہ تعلقات بہترین ہیں اور رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات ہیں. ایران اور افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا کام جاری ہے. کراچی سے کشمیر، گوادر سے بلتستان تک دل پاکستان، جان پاکستان. شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار. ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر. بچے بھی جشن کی تیاریوں میں کسی سے پیچھے نہیں. راولپنڈی کے ساتھ عبداللہ دعا ماہین کا وطن سے محبت کا دلچسپ انداز. ننھے پھولوں نے گھر کو خوبصورتی سے سجایا اور جیوے پاکستان گنگنا کر سب کا لہو گرما دیا. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر دشمن کو پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی پیارے پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہ کرے. پشاور کے شہریوں کا انتظار ختم. وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں BRT منصوبے کا افتتاح. ابتدائی طور پر 220 ایئر کنڈیشن بسیں چلیں گی. وزیر اعظم نے کہا شروع میں اس منصوبے پر تحفظات تھے لیکن اب ہم غلط ثابت ہو گئے. پرویز خٹک صحیح نکلے. BRT منصوبہ ملک کے کسی بھی میٹرو منصوبے سے بہتر ہے. پہلی ڈیزل ہائبرڈ بسوں کے استعمال سے آلودگی کم ہوگی. سستے ٹکٹ سے عوام کو سہولیات حاصل ہوں گی. وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ BRT منصوبے کا افتتاح تحریک انصاف کے ایک اور وعدے کی تکمیل ہے. نامکمل منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم کو کچھ شرم تو آ رہی ہوگی. ترجمان نون لیگ BRT منصوبے کے افتتاح پر وزیر اعظم پر کڑی تنقید. مریم اورنگزیب نے کہا عمران صاحب کو 126 ارب کے کھڈوں کے افتتاح سے پہلے شہباز شریف سے معافی مانگنی چاہیے تھی. پنجاب میں شہباز شریف کی میٹرو حرام اور پشاور میں مہنگی ترین ایک میٹرو حلال. سپریم
کورٹ کا گیس کمپنیز کو تقریباً 417 ارب کا ٹیکس ادا کرنے کا حکم. تمام کمپنی سے 31 اگست تک کی واجب الادا رقم 24 ایک ساتھ میں وصول کرنے. شمال جنوبی پائپ لائن منصوبے پر کام 6 ماہ میں شروع کرنے کا بھی حکم. عدالت نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیس میں 70 گیس کمپنیز کی اپیلیں مسترد کر دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے 31 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں کہا اگر وفاقی حکومت 6 ماہ میں قانون سازی نہ کر سکی تو GIDC کے مد میں اکٹھے ہوئے فنڈز واپس کرے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا سپریم کورٹ کے GIDC سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم. وزیر اعظم عمران خان نے ضلع خیبر میں احساس نشوونما مرکز کا افتتاح کر دیا. معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے احساس سینٹر میں موجود سہولیات سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی. غذائی قلت کے شکار مستحقین کو صحت بخش غذا کے ساتھ 6 ماہی وظیفہ دیا جائے گا. بچی کے لیے 2000 اور بچے کے لیے 1500 روپے ملیں گے. 3 سالہ پروگرام کے لیے 8 ارب 52 کروڑ روپے مختص ہیں. وزیر اعظم نے شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا. پنجاب شوگر ملز کنٹرول ایکٹ میں ترمیم. کاشتکاروں کو کچی رسیدیں اب نہیں چلیں گے. گنے کی خریداری پر شوگر ملز پکی رسیدیں دینے کی پابند ہوں گی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب کے 16 محکموں کے سیکریٹریز اور افسران جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے. پنجاب کابینہ نے رولز آف بزنس میں ترامیم کی منظوری دے دی. ایڈیشنل چیف سیکریٹری کے پاس بھی چیف سیکریٹری کے تمام اختیارات ہوں گے. پارلیمنٹ میں اکثریت پوری نہیں مگر نیت ٹھیک ہے. کہ الیکٹرک کے سارے معاملات گڑبڑ ہیں. چیئرمین نیپرا کا سپریم کورٹ میں بیان. وفاقی حکومت کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مستقل حل نکالے. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا حکم. عدالت کا کہ الیکٹرک کی رپورٹ پر بھی عدم اعتماد کا اظہار. چیف جسٹس گلزار احمد بولے کہ الیکٹرک کو معاملات درست کرنے کا کہا تو کل آدھے کراچی میں بجلی بند کر دی. ان کا دماغ تو ٹھیک ہے, لوگ مرتے ہیں اور یہ جا کر 50 ہزار میں ہائی کورٹ سے ضمانت کروا لیتے ہیں. کراچی میں نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کا معاملہ. سندھ حکومت نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی. عدالت نے نالوں کی صفائی کا کام سندھ حکومت کے حوالے کرنے کی سزا مسترد کر دی. ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی 30 اگست تک نالوں کی صفائی کے لیے مہلت دینے کی سزا. کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ خود نالوں کی صفائی کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. چیف جسٹس سے ریمارکس دیے سندھ حکومت جب خود نالوں کی صفائی کر رہی تھی تو NDA میں کیوں آئی؟ آپ نالوں کی صفائی کی تصویر دکھا کر کہتے ہیں کراچی صاف کر دیا. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے. بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے, اپنا شہر کے لیے, کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلوائیں, یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا کا حکومت کا اپنا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس نے کہا کہ اس میں اربوں روپے کا کک بیکس. کراچی کو وفاق کی کالونی بنانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی میں پریس کانفرنس. کہا نیب پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں کہتا, نیب آزاد ہے یا نہیں ہم جلد دیکھیں گے. بل گیٹس کراچی کا نام بھی لیں تو بھی وزیر اعظم عمران خان کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. PPP رہنما رضا ربانی نے سینٹ اجلاس میں کہا کراچی کے معاملے پر حکومت آگ سے کھیلنا بند کرے. اٹارنی جنرل کے بیان پر انہیں ایوان میں طلب کیا جائے. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس.
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की ब्रीफिंग, मुतालिका वजारतों की जानिब से सीपैक को तेज करने के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। असद उमर कहते हैं सीपैक के सफर में हम जूं आगे बढ़ते जाएंगे, सनती ताउन में इजाफा होता रहेगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, सीपैक के अगले मरहले में ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों शोबों को भरपूर तरजीह दी जाएगी। नैब का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लिंक केस ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला, मजीद शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। सिंध में ट्रैक्टर स्कीम में सब्सिडी के जरिए करप्शन की तहकीकात में भी तेजी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 300 काश्तकार बयान रिकॉर्ड कराने नैब ऑफिस हैदराबाद पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने 2013 ta 16 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स काश्तकारों को सब्सिडी के तहत दिए थे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के 300 किलोमीटर ट्रैक पर काम शुरू हो गया। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगा। मोटरवे पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुकूमत ने भी मोटरवे पुलिस की इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा कर दिया। सब ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया। हुकूमत ने गुर्बत, बीमारी के हवाले से इक़दाम किए। मुस्तक़बिल में ऐसे SOPs का ख्याल रखना होगा। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की भारतीय शहर बेंगलोर में होने वाले दिलखराश वाक़े की शदीद मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सेक्युलर स्टेट को भारत की मोदी हुकूमत ने दफन कर दिया। आज भारत में एक हिंदू स्टेट जन्म ले रही है। तौहीन रिसालत के इस वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। जज्बात भी मुसलमानों के मजरूह करते हैं और शहादतें भी मुसलमानों की होती हैं। ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। हम हर इंटरनेशनल फोरम पे इस्लामोफोबिया के मसाइल को उठा रहे हैं। इस वीडियो को पूरी उम्मत मुस्लिमा को देखना चाहिए। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 अगस्त की रात को 17 साला भेरुमिल को नंगर पारकर में गोली मारकर शहीद किया और दरअंदाजी का खुद साख्ता प्रोपेगेंडा भी किया। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान, प्रोपेगेंडा मुहिम के पस मंजर में ज़हनी तौर पर माजूर पाकिस्तानी हिंदू नौजवान को शहीद किया गया। भारतीय फौज की जानिब से 12 अगस्त को LOC की खिलाफ वर्जी पर दफ्तर खारजा में भारतीय आला सिफारतकार की तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ने JF-17 डोल सेट तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। मुजाहिद अनवर खान ने मुल्क में तैयार करदा डोल सेट लड़ाका तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया। एयर चीफ का कहना है कि पाक फजाइया का हर फर्द हमारे बहादुर बेटों की विरासत का अमीन है। गुज़िश्ता साल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में इजहार किया गया, पाक फजाइया दुश्मन की जानिब से असलहे के ज़खायर इकट्ठा करने से कभी मरऊब नहीं होगी। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास। कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान की शिरकत। सिंध भर में 14 अगस्त के हवाले से सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। हालिया दहशतगर्दी की लहर, टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। नवाब शाह में कलदम तंजीम, GSN कौमी महाज के ओहदेदारान कौमी धारे में शामिल। जिस कम के 7 ओहदेदारान कलदम तंजीम से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं, जिस कम के लीडरों ने हमें बहकाकर पाकिस्तान के धारे से अलग कर दिया था। लाड़काना में कलदम तंजीम GSN मुत्तहिदा महाज के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हफीज हाकड़ो साथियों समेत 8 कारकुनान भी कौमी धारे में शामिल। हफीज आखड़ो कहते हैं, कौम परस्त जमातों ने हुकूक की आड़ में सिंध के सादा लो अफराद को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क में कोरोना केसेस के फैलाव में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में मजीद 10 अमवात और 753 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर
16,475 رہ گئی. وزیر صحت سندھ عذرا پیچو کہتی ہیں کہ معاشی مشکلات کی وجہ سے لاک ڈاؤن ختم ہوا. سب کچھ کھولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کورونا ختم ہو گیا. کورونا اب بھی کمیونٹی میں موجود ہے. چین سے مزید 1000 وینٹیلیٹرز پاکستان پہنچا دیے گئے. نیوزی لینڈ میں 100 دن بعد ایک بار پھر کورونا وائرس کا وار. 13 نئے کیسز رجسٹرڈ. آکلینڈ کے ایک ہی خاندان کے 4 افراد میں کورونا کی تشخیص کے بعد لاک ڈاؤن. وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کہتی ہیں 4 متاثرہ افراد سے ممکنہ طور پر ہر رابطہ کرنے والے 200 سے زائد افراد کی مانیٹرنگ شروع کر دی. دنیا بھر میں کورونا 7,47,000 افراد کو نگل گیا. 2 کروڑ 80 لاکھ مریضوں میں 1 کروڑ 37 لاکھ سے زائد صحت یاب.